حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل پرہیزگاری ہے۔ اور جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ عالم دین کے لیے زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار، جو ذکر و اذکار کرنے والا ہے، تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے، نوافل پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو دیگر ستاروں پر ہے۔ ستاروں کی روشنی معمولی سی ہوتی ہے، چاند بڑی چمک دمک کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح چاند کی دیگر ستاروں پر فضیلت ہے، فرمایا ایسی ہی عالم کی عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پا لیا۔ یہ فضیلت ہے علم سیکھنے کی، علماء کے پاس بیٹھنے کی۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تیرا صبح کے وقت کتاب اللہ عز و جل کی ایک آیت سیکھنے کے لیے نکلنا، ایک آیت سیکھنے کے لیے، تو ارشاد فرمایا تیرے لیے 100 رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو صبح فجر میں درس قرآن کے اندر بیٹھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت سیکھتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ذر سے فرمایا اے ابو ذر، تیرا صبح میں نکل کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لینا، فرمایا تیرے لیے 100 رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ 100 رکعتیں پڑھتا ہے، ادھر ایک بندہ بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سیکھتا ہے، فرمایا وہ ایک آیت سیکھنے والا یہ 100 رکعت پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تربیت فرمایا، ہمارے اس ذہن کا ازالہ فرمایا کہ یہ نہیں کہ تسبیح و تحلیل کی خاطر قرآن کی تفسیر نہ سنی جائے تو سمجھا نہ جائے۔ حضور کے فرمان سے بڑھ کر تو فرمان کسی کا نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ جو فضیلت ارشاد فرمائی، یہ کس لیے فرمائی؟ رغبت دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے کہ صبح کے وقت میں جو قرآن کی ایک آیت سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا یہ اس کا 100 رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک آیت سن لینا، نہیں، فرمایا سیکھنا۔ اور بغیر قرآن کی جو آیت ہے بغیر تفسیر کے سیکھی نہیں جا سکتی، یہ یاد رکھیں۔ بعض اوقات عجیب لوگ ذہن کے ہوتے ہیں، ترجمہ سن لیا بات ٹھیک ہے سمجھ آ گئی، حالانکہ یہ قرآن اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ لوگوں نے اس کی جب تفسیریں لکھی 80 جلدیں لکھنی قرآن کی تفسیر، کوئی وجہ تھی نا، ایسے تو نہیں لکھے۔ اگر صرف قرآن ترجمے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے تو 80 جلدیں تفسیر کی لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے صرف قرآن کے ترجمے پر اکتفا کر لینا، یاد رکھو کہ کسی نہ کسی موڑ پہ جا کر انسان کو گمراہی میں ڈال دے گا۔ مثال دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جو ترجمہ سنے گا وہ ترجمہ تو یہی سنے گا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔
حالانکہ رب جسم اور ہاتھوں سے پاک ہے۔ اب یدن سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں تفسیر دیکھنی پڑے گی کہ یدن جب اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا۔ اس لیے فقط قرآن کو پڑھنا اور صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ کسی نہ کسی موڑ پر جا کر انسان کو گمراہ کر دے۔ قرآن میں خود موجود ہے، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کر ہدایت ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ بغیر تفسیر کے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اور جو سمجھنے کی عادت بنائے گا وہ کسی نہ کسی موڑ پر جا کر خطا کر دے۔ تو محترم عرض یہی ہے کہ علماء کے ساتھ وابستہ رہا کر، علماء کے حقوق کو پہچان۔ ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں کہ یہ آپ کے لیے رات دن ایک کر کے آپ کے لیے قرآن و حدیث میں سے قرآن کی آیات تلاش کرتے ہیں، احادیث تلاش کرتے ہیں، آپ کے پوچھے ہوئے مسائل کتابوں سے تلاش کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر مفت مشورہ کوئی نہیں دیتا، لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ اگر مسئلہ تھوڑا یوں سے یوں ہو گیا ان کی پکڑ ہو جائے گی، لیکن یہ اس احتیاط کے باوجود اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کتابوں کو رات بیٹھ کر تلاش ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں سے اور آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔